نہیں معلوم کہ اگر بقول وزیر اعظم کے کہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ جب ہم نے جلسوں کا آغاز کیا تو وزیر اعظم اور پورا کابینہ ایسے گھبرائے ہوئے ہیں، اور شرمناک بات یہ کہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے ہیں۔ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے وزیر اعظم کہتا ہے کہ نواز شریف آئے تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، یہ سزائیں دوں گا، وہ سزائیں دوں گا۔ کیا ملک کا وزیر اعظم اگر منتخب ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتا؟ یہ ہے قد، یہ ہے اس کا وزن۔ جیلر کو پیغام دیتا ہے وزیر اعظم کہ شہباز شریف سے بستر چھین لو، پلنگ چھین لو اور اس کو زمین پہ لٹاؤ، زمین پہ سلاؤ۔ ذاتیات تک اتر آیا ہے، مگر شاید یہ سب اس کی بکھلاٹیں ہیں اور اس سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ بلوچستان بھی پنجاب کے ساتھ، سندھ کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح آپ ان کے فیصلے دیکھیے، جب سے پاکستان بنا چھوٹے صوبوں کے تحفظات تھے، صوبہ خود مختاری کے حوالے سے بہت سارے معاملات کا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں۔ ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں 18ویں ترمیم پاس ہوا۔ اس سے یہ ہوا کہ کسی حد تک صوبے مطمئن ہو گئے، لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ ایام میں صدر پاکستان جیسے صدارتی ہاؤس یہ آرڈیننس فیکٹری بنا ہوا ہے، ایک طرح سے پارلیمنٹ موجود ہے، فنکشنل ہے، اس کے باوجود وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اور آرڈیننس میں بلوچستان کی جزائر، سندھ کے جزائر، وہ اس آرڈیننس کے ذریعے وفاق کے تحویل میں دیتے ہیں۔ اور جو پاکستانی سمندری حدود ہے، جہاں مچھلی وغیرہ ہے، یہ سب کوسٹل ہائی وے، یہ سب کے سب وفاق کے تحویل میں دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر حکمران خود اس قسم کے اقدامات کریں، برسر اقتدار طبقہ اس قسم کے اقدامات کرے، تو کیا صوبوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی؟ کیا ملک دشمن نعرے نہیں لگیں گے؟ اور ملک دشمنی پر آپ ان صوبوں کو لے جا رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، بے چینی ہو، ملک کی سلامتی کے خلاف نعرے اٹھے۔ یہ ہے ہمارے موجودہ حکمران۔ اور جس طرح سندھ میں چادر اور چار دیواری کا تقدس وفاق نے پامال کیا، وفاق نے، بی بی مریم جو مسلم لیگ نون کی قائم مقام صدر ہے، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہے، اور صبح 6 بجے یا 6:30 بجے
آ کے دروازہ پہلے کھٹکایا جاتا ہے، پھر توڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے۔ جب اتنی بڑی شخصیت وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ تو میں پھر اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور آئی جی کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا، جو اغوا کیا گیا اور گن پوائنٹ پہ اس سے دستخط لیا گیا، اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق کی طرف سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وفاق ہی تو مجرم ہے، وفاق ہی تو ملزم ہے، چاہے پرائم منسٹر ہو یا اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہو۔ جب ایک ادارہ مجرم ہو، ملزم ہو، کم از کم ملزم کی حد تک تو ہے، ان پہ الزام لگاتے ہیں ہم کہ وہ ملزم ضرور ہے، کہ ان کی آشیرواد پہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب یہ جج بھی بنیں گے، یہ قاضی بھی بنیں گے، یہ منصف بھی بنیں گے، آئی جی کا فیصلہ بھی کریں گے، صفدر کا فیصلہ بھی کریں گے، ملزم بھی وہی اور منصف بھی وہی۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملزم کی تحقیقات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آئے تھے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے، پی ٹی وی سے 550 کے لگ بھگ لوگوں کو برخاست کیا گیا، معطل کیا گیا، ڈسچارج کیا گیا۔ ڈیلی ویجز پہ ملک بھر میں جو لوگ تھے ان کو بے روزگار کیا گیا، یہ نوکریاں دینے کے لیے آئے۔ اسی طرح جناب عالی ریڈیو پاکستان 760 ملازمین کو نکال دیا گیا ہے۔ جو بھی حکومتی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ان میں چھانٹی کی جا رہی ہے۔ یہ تو 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکری دینے آئے تھے، اب تک میرے خیال میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، چاہے صنعتوں میں، تجارتی شعبے میں، زراعتی شعبے میں، تعلیمی اداروں میں،